میں کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ بیڈ کی خوبصورت چادر پر سجے گلاب اور موتیے کے پھول جو کہ ایک دل کی شکل میں بکھیرے گئے تھے، کمرے کے فرش پر جا بجا بکھرے اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ بیڈ کے چاروں کونوں پر سجائے گئے بوکے دھڑام سے نیچے گرے پڑے تھے۔ کمرے کے ایک طرف رکھی اسٹینڈ کینڈلز جا بجا بکھری پڑی تھی۔ میں ننگے قدموں سے چلتا ہوا ہر چیز اٹھانے لگا۔ اچانک میرے پاؤں میں کچھ چبھا تھا اور سی کی آواز میرے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو مہک کا ایئر رنگ فرش پر گرا پڑا تھا، جو شاید نوچ کر اتارا گیا تھا، اس لیے آگ کے ساتھ چند بال بھی اٹک گئے تھے۔ میں نے افسوس سے اسے اٹھایا اور باقی چیزیں بھی سمیٹنے لگا، کیونکہ میری نفاست حسند طبیعت پر یہ سب کچھ گراں گزر رہا تھا، مگر سوائے صبر کے کڑوے گھونٹ بھرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ آج میری شادی کی رات تھی، جو کہ ایک طوفانی رات میں ڈھل گئی تھی۔ مہک کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کا غصہ اور نفرت ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ صوفے ہر ایک جانب اس کا شگن کا دوپٹہ لٹکا پڑا تھا، جا بجا قیمتی جولری بکھری پڑی تھی، ہر چیز اپنی ناقدری پر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اور شاید میں بھی اپنی اس قدر بے قدری پر ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے کمرے سے منسلک بالکنی میں دیکھا تو وہ دونوں بازو سینے سے لپٹے غصب کے عالم میں منہ دوسری جانب کر کے کھڑی تھی۔ وہ شاید میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جسے ایک نظر دیکھنے کے لیے میں تڑپا جا رہا تھا۔ آج شاید میری محبت بھی اسے شانت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے مجھ سے شدید نفرت تھی۔ میرا نام شہریار ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، مگر محبت کوئی دولت بھی تسخیر نہیں کر سکتی، نہ کسی کا دل مٹھی میں کر سکتی ہے۔ مہک میری چچا زاد کزن تھی اور مجھ سے 15 سال چھوٹی تھی۔ میرے بابا اور چاچا دونوں مل کر میرا دادے کا کاروبار سنبھالتے تھے۔ میرے دادا ایک کپڑے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہمت اور انتھک محنت پر اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی اور کپڑوں کی ایک برانڈ بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان کے اس دنیا میں جانے کے بعد میرے چچا اور ابا نے ان کا بزنس آگے بڑھایا اور اب یہ برانڈ ملک کی ٹاپ برانڈ میں سے ایک شمار ہوتی تھی اور ہمارا تعلق ملک کے امیر ترین بزنس مین میں سے ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے چچا شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری پیدائش کے 5 سال بعد ان کی شادی ہوئی اور مہک شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو میرے چچا اور ابا نے اس کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا، یوں وہ پیدا ہوتے ہی مجھ سے منسوب ہو گئی تھی۔ میں بھی تب اتنا شعور مند نہ تھا کہ بڑوں کے فیصلوں پر احتجاج کر سکتا، نہ ہی میری عقل اتنی پختہ تھی۔ مہک کے آنے سے ہم سب کی زندگیاں بھی مہک اٹھی تھیں، کیونکہ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی اور میں اکثر ہی اسے گود میں اٹھا کر اس سے پیار کرتا تھا۔ مجھے تب یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسی مہک کے ساتھ میں منسوب ہوں اور اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ ایک شوہر کی حیثیت سے گزاروں گا۔ میں اور مہک ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ وہ مجھ سے جونیئر ہوتی تھی اور میں سینئر تھا۔ میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا اور بچوں کی طرح اسے پالتا تھا، اس کی ہر ضد کو پورا کرتا تھا، اس لیے وہ گھر پر میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی اٹیچ تھی۔ اسے ضد پوری کروانی ہوتی، وہ اپنے بابا کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آتی تھی اور میں اس کی وہ چیز اسے لا کر دیتا تھا یا پھر گھر والوں سے کہہ کر اسے وہی چیز دلواتا تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے MBA کیا تھا کیونکہ میرا آگے بزنس کرنے کا ہی پلان تھا اور میرے ابا اور چچا یہی چاہتے تھے کہ میں بزنس ہی کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ ہمارا برانڈ ملک کا مشہور ترین برانڈ میں سے شمار ہوتا تھا۔ بظاہر مجھے اس طرح کی بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ سے فیملی پریشر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ میں گھر کا اکلوتا مرد تھا اور مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی زیادہ تھا، اس لیے اپنے والد کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں ہی ان کی ساری امیدوں کا مرکز تھا اور اکلوتی اولاد پر پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کا۔ اس لیے میں اپنی
رائے اور اس کو ایک سائڈ پر کر دیتا تھا اور اپنے بابا کا ہی فیصلہ تسلیم کرتا تھا۔ میں ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ نوجوانی میں قدم رکھنے پر بھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ مہک مجھ سے منسوب ہے۔ میں تو اسے اپنی دوست ہی سمجھتا تھا اور چھوٹی بچیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، کیونکہ میں اس سے 15 سال بڑا تھا اور وہ بھی مجھے ہی اپنا محافظ اور بڑا سمجھتی تھی۔ یونیورسٹی میں کسی پارٹی میں جانا ہوتا، لیٹ نائٹ فنکشن ہوتا یا کسی ٹرپ پر جانا ہوتا، میں ہی اسے اجازت لے کر دیتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی بچیوں کو رات کے سمے باہر نکلنے پر سٹرکٹنس تھی، مگر میں اس کے سامنے محاذ بن کر کھڑا ہو جاتا تھا اور میری بات ان کو ماننی ہی پڑتی تھی۔ مہک کا جب کالج میں آخری سال چل رہا تھا تو میں یونیورسٹی سے MBA کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ اس سال ان کا کالج سے باہر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لیٹ نائٹ فنکشن تھا اور وہ پچھلے ایک ہفتے سے میرے سر پر سوار تھے کہ مجھے اس فنکشن میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ وہ یوں ہی میرے سر پر تتلی کی طرح منڈلاتی تھی جب بھی اسے کوئی انوکھی فرمائش کرنی ہوتی تھی اور اپنی ضد منوانی ہوتی تھی۔ وہ میرے آگے پیچھے سائے کی طرح رہتی تھی اور مہک کی اس بچگانہ حرکت پر میں مسکرا دیتا تھا۔ میں نے کہا، اس بار میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں لے کر دے سکتا کہ تم گھر سے باہر لیٹ نائٹ فنکشن اٹینڈ کرنے جاؤ۔ باہر کی دنیا بہت خراب ہوتی ہے اور تم ابھی بچی ہو۔ میری بات سن کر وہ سر تا پیر غصے سے پاگل ہو گئی۔ کہا کہ آپ بھی اب بابا اور تایا کی طرح مجھے ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ کے سامنے بھی نہیں آیا کروں گی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم میرے سامنے نہیں آؤ گی تو میں سکون کا سانس لے پاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ اور بھی زیادہ تپ گئی تھی اور مجھے باقاعدہ دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تب تک بھوکی ہی رہوں گی جب تک آپ میری بات منوا نہیں لیتے۔ مجھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مزہ کرنے ہے، ڈانس کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دو، اس طرح کی سرگرمیوں کی نسبت۔ اس نے کہا کہ آپ بڑوں والی باتیں نہ کریں، میرے ساتھ آپ ویسا ہی رہیں جیسا میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں بھی تو آپ کی ہر چیز کا کتنا خیال رکھتی ہوں نا۔ وہ اب مجھے بلیک میل کرنے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ میری چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا کافی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے اور وہ اپنے گھر سے زیادہ میرے گھر میں ہی پائی جاتی تھی۔ میرے کمرے میں بڑے دھڑلے سے جالی جاتی اور میری چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی رہتی تھی۔ اپنی پسند کے ڈریسز لا کر میری الماری میں لٹکا دیتی تھی اور ہر چیز اپنی پسند اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق میرے کمرے میں رکھ دیتی تھی اور میں وہی پہن لیتا تھا کیونکہ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی اس کا ٹیسٹ اور میرا ٹیسٹ کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ ہمیں تقریباً ایک جیسی ہی چیزیں پسند آتی تھیں اور مجھے بھی اس کا یوں میرے بارے میں ہر چیز کا خیال رکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اور اب وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ نہ وہ میرے سامنے آئے گی اور نہ ہی مجھ سے بات کرے گی اور نہ ہی میری چیزوں کا خیال رکھے گی۔ میں دل ہی دل میں اس کو تنگ کر کے بہت مسکرایا تھا، کیونکہ میرا ارادہ محض اسے تنگ کرنے کا تھا اور آج تک میں نے اس کی کوئی بھی بات یا کوئی بھی ضد نہیں ٹالی تھی، تو یہ کیسے ٹال سکتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود ہی اپنا خیال رکھ لوں گا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے۔ میرا سر نہ کھاؤ۔ وہ سامنے آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا واقعی چلی جاؤں؟ سچ مچ چلی جاؤں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے فل ایکسپریشن سے کہا، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہے گی اور 5 منٹ بعد ہی کوئی نئی فرمائش کرنے دھمکے گی، لیکن وہ وہاں سے چلی گئی اور 2 دن تک مجھے نظر بھی نہیں آئی۔ ایگزامز کی وجہ سے بہت مصروف تھا، اس لیے اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں کیا، لیکن جب تیسرا دن گزرا تو مجھے تشویش سی لاحق ہوئی۔ میں خود اس کے گھر چلا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مہک اوپر کمرے میں پڑی سو رہی ہے۔ وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کر رہی، 2 دن سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ وجہ پوچھتے ہیں تو بتاتی ہے نہیں ہے کوئی بھی وجہ، پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی ضدی اور سرپھری کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ آنٹی کی اپنے شکوے تھے اور وہ شروع ہو چکے تھے۔ میں ان کی بات کو زیادہ کان پر نہ دھرتا ہوا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا، کیونکہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔
اس کے کمرے کے باہر ہلکی سی دستک دی، پھر کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار دستک دی اور کہا کہ میں اندر آ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ وہ بستر پر منہ گھسوڑے ہوئے پڑی تھی، شاید اسے میرے کمرے میں آنے کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ فل ناراضگی کے موڈ میں لیٹی پڑی تھی۔ میں نے کہا مہک اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ذرا سا کمبل اس کے چہرے سے ہٹانا چاہا، پر اس نے زور سے بازو اپنے چہرے پر کر لیے تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں۔ میں نے کہا مہک اٹھو یار، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی، اور میرے دل کو پہلی بار کچھ ہوا تھا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا اس ننھی سی جان کا دل دکھا کر، اس سے مذاق کر کے کیوں پہلی دفعہ اس سے یوں انکار کیا تھا، اور وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں بازو سے اٹھا کر اسے سیدھا کیا اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کانوں سے لگا لیے۔ کہا کہ آئی ایم سوری ڈیئر، آج کے بعد میں تم سے کبھی مذاق نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ناک رو رو کر سرخ پڑی ہو چکی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میری بات پر وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی اور میرے کندھے سے لگ گئی۔ کہا کہ اگر آپ بھی میری کوئی بات نہیں مانیں گے تو پھر میں کس کے سامنے جاؤں گی اپنی کوئی بھی فرمائش لے کر؟ میں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، بھلا میں نے پہلے تمہیں کوئی بات ٹالی ہے تمہاری جو اب ٹالتا؟ اور میں خود تمہارے ساتھ اس فنکشن میں جاؤں گا۔ اب تو خوش ہو جاؤ اور ہم ساری رات مزے کریں گے، کہو تو تمہارے ساتھ ڈانس بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے یہ بات شرارت میں کہی تھی اور وہ کھلکھلا کر مسکرا دی تھی۔ بس اتنی سی ناراضگی تھی اس کی، اس میں بچپنا بہت زیادہ تھا اور میں وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا، کیونکہ میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ میں نے کہا کہ کیا میں ایگزامز کی وجہ سے تھوڑا سا مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ اس نے کہا کہ اس بار تو معاف کرتی ہوں، مگر اگلی دفعہ آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، اور سچ مچ ہی آپ سے ایسے خفا ہوں گی کہ پھر مانوں گی بھی نہیں، چاہے آپ جتنا بھی کوشش کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسا دن کوئی بھی نہیں آئے گا کہ تم مجھ سے اس طرح خفا ہو جاؤ اور میں تمہیں منا نہ سکوں۔ اس نے کہا کہ سوچ لیں، میری ہر بات ماننے پر فرض ہے۔ اس نے اتنے حق سے یہ بات کہی کہ میں سرشار ہو گیا اور کہا کہ کبھی کوئی الٹی سیدھی فرمائش لے کر میرے پاس مت آنا، سمجھی؟ اور اس کے سر پر تھوڑی سی چیت بھی رسی کر دی۔ اس کے بعد میں نے اس کی کوئی بھی خواہش ٹالی نہیں تھی۔ ہم مل کر فنکشن میں گئے تھے اور ساری رات اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا تھا جو اس کی کالج کی سہیلیاں تھیں۔ فنکشن رات کے 2 بجے ختم ہوا تو میں نے کہا کہ اب چلو اور گاڑی میں بیٹھو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے تمہاری ضد کے آگے۔ اس نے کہا کہ میری سہیلیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے ہینڈسم کزن سے کہو کہ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ اس وقت کون سا آئس کریم پارلر تم لوگوں کے لیے کھلا ہوگا؟ وہ بضد تھیں، کہہ رہی تھیں کہ یہاں سے اس ہوٹل سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک آئس کریم پارلر ہے جو اس وقت بھی کھلا ہوگا اور ہمیں وہی سے آئس کریم کھانی ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ آئس کریم کھانے کی فرمائش کر رہی تھیں، میرے تو سن کر ہی ٹھنڈ لگنے لگی تھی، پر میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا اور کہا کہ چلو ان کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کی طرح زندگی کو انجوائے کرنے والی زندہ دل قسم کی تھیں اور بہت زیادہ شرارتی بھی۔ میں سارے راستے ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے کان میں کوئی خسر پھسر کرتی تھیں جو مجھے سنائی نہیں دیتی تھی۔ واقعی تھوڑا سا آگے چل کر ایک آئس کریم پارلر کھلا تھا، میں ان کو وہاں لے گیا اور آئس کریم کھلائے۔ وہ باہر سڑک پر نکل آئی اور آئس کریم کھانے لگی اور میں ان کا گاڑی میں انتظار کرنے لگا۔ واپسی پر وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری سہیلیوں تو آپ پر فدا ہو گئی ہیں، کہتی ہیں کہ اتنا ہینڈسم کزن ہے تمہارا، کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھ سے پورے 15 سال بڑے ہیں تو ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رہی تھیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ساتھ ساتھ ہنستی جا رہی تھی اور ساتھ مجھے بتاتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہا کہ تمہاری سہیلیوں کا ذوق تو بہت اچھا ہے، مجھے ان سے ملواتی رہا کرو، دن جو ہی ہنسی مذاق میں گزر جائیں گے۔ میرے MBA کرنے کے بعد میں نے بابا اور چچا کا بزنس سنبھال لیا تھا، کیونکہ اب وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے بابا تو اب گھر میں ہی زیادہ تر رہتے تھے اور میں آفس میں ہوتا تھا۔ مصروفیت پہلے
سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور مہک اب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ وہ سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور کیمسٹری میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ بہت کم میرے گھر آتی تھی کیونکہ ٹف سٹڈیز کی وجہ سے اسے شاید فرصت نہیں ملتی تھی۔ کبھی کبھار ہی ہمارا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ اب وہ آئے روز مجھ سے ضد بھی نہیں کرتی تھی اور کوئی نئی فرمائش لے کر بھی نہیں آتی تھی۔ شاید اب وہ بڑی ہو رہی تھی اور میں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے پاپا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میرا یار تم سے بہت ضروری بات کرنی چاہتا ہوں جو تم سے چھپائی گئی ہے۔ میں نے کہا، ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی گئی ہے اور اب بتانا ضروری ہے؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حقیقت بتائی جائے اور اس حقیقت کو تمہیں قبول کرنا ہوگا ہر صورت میں۔ میری چھٹی حص مجھے کسی خطرے کی گھنٹی بجاتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلے سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے بابا پر بہت پیار آیا۔ وہ جو بھی مجھ سے فرمائش کر لیں میں نے مان ہی جانا تھا کیونکہ میں نے آج تک ان کی کوئی بات بھی نہیں ٹالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم میری اکلوتی اولاد ہو اور مجھے تم پر فخر ہے۔ اللہ تمہارے جیسا بیٹا سب کو دے۔ مجھے تم پر بہت مان ہے اور پوری امید ہے کہ جو بھی تم سے مانگوں گا تم مجھے دو گے، کیونکہ اسی میں ہمارے خاندان کی بھلائی ہے۔ میں اپنے باپ کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ انہوں نے آج تک پہلے کبھی بھی کوئی بات منوانے کے لیے اتنی لمبی تمید نہیں باندھی تھی۔ میں نے کہا، بابا آپ حکم کریں میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ پہلے کبھی آپ کو ناراض کیا ہے جو اب کروں گا؟ تو میرے بابا مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ اکمل اور میں دو بھائی نہیں بلکہ دو جسم ایک جان کی طرح ہیں اور ہمارا یہ اتفاق ہی تھا جس نے آج ہم کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتفاق آگے بھی برقرار رہے اور ہمارے بزنس میں کوئی تیسرا انسان شرکت نہ کرے۔ یہ ہماری خاندان میں ہی رہے گی کیونکہ ہم نے بہت محنت کر کے اس کو آگے اور یہاں تک پہنچایا ہے اور جس کی بھاگ دوڑ تمہیں سنبھالنی ہے۔ جب اکمل کے ہاں مہک کی پیدائش ہوئی تھی تو یہ بات ہم دونوں بھائیوں میں طے ہو گئی تھی کہ مہک میری بہو بنے گی۔ یہ فیصلہ ہم دونوں بھائیوں کے اتفاق سے ہوا تھا۔ تم اس وقت چھوٹے تھے اس لیے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا اور ویسے بھی تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بیٹے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں ذہن میں بھی یہ بات نہیں ڈالنی چاہیے۔ جب تم جوان ہوگے اور اپنا بزنس سنبھالنے کے لائق ہو جاؤ گے تو تب میں تمہیں یہ بات بتاؤں گا، اور آج جب تم اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہو اور شادی کے لیے قابل ہو چکے ہو تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے اس وعدے کی تکمیل کا۔ باپ کے ہاتھ میں سرد پڑ چکا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے کیونکہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ میرے لیے ایک بہت ہی ناممکن سی بات تھی۔ یہ سچ ہے کہ مہک میری زندگی میں کسی مہکتے گلاب کی مانند تھی۔ اس کے ہونے سے مجھے اپنا آپ مکمل لگتا تھا کیونکہ میں ہی تھا جو بچپن سے لے کر اب تک اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ زمانے کی تیز دھوپ اس تک نہ آنے دی تھی۔ اس کی ہر بچگانہ خواہش کو فرض سمجھ کر پورا کیا تھا مگر میں نے آج تک اسے اس نظر سے نہ دیکھا تھا اور میں حیران تھا کہ اتنی بڑی بات، اتنا اہم راز مجھ سے چھپایا گیا۔ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے 15 سال چھوٹی تھی۔ میرے باپ نے اس کو مجھ سے کیا سوچ کر منسوب کیا تھا، کیسا ظلم کیا تھا، اس پر مجھے اب بھی خود سے زیادہ مہک کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ انکشاف اتنا بڑا تھا کہ میں سوال تک نہ کر سکا، بس اپنے باپ کا چہرہ تکنے لگا جنہوں نے اتنے ماں سے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی۔ میں نے بامشکل اپنی زبان کھولی اور کہا، بابا جان آپ جانتے ہیں کہ مہک اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، پھر بھی آپ نے ایسا فیصلہ کیا، وہ بھی بغیر ہماری رضامندی جانے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میرے باپ نے کہا کہ تم دونوں ہمارے خاندان کے وارث ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور عمروں میں کا فرق تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تمہاری ماما بھی مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی، پھر بھی ہماری شادی ہو گئی تھی اور اچھی نیبی، اور مہک کو تو تم بچپن سے ہی جانتے ہو تم کتنا اس کا خیال رکھتے ہو اور وہ بھی تمہارے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ ہم دونوں بھائی مطمئن تھے کہ تم دونوں آپس میں کافی اچھے دوست ہو۔ میں نے کہا، بابا میں نے مہک کو اس نظر سے نہیں دیکھا اور بالفرض میں مان بھی جاؤں تو مہک کبھی نہیں مانے گی۔ وہ بھی بہت امیچور اور چھوٹی بچی ہے، صرف 20 سال کی۔ ابھی اسے اس کے ذہن میں ایسی بات ڈال کر اس کے ساتھ زیادتی مت کرے۔
ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، اس کی خواب دیکھنے کی عمر ہے، آپ اس پر یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا باپ مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ تم مہک کی بالکل فکر نہ کرو، تم اپنے دل کی بتاؤ، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میری رائے آپ لیں۔ میں نے ایک شکوہ کیا۔ میرے باپ نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب ہو، ابھی سے اس طرح کی سوچ تمہارے ذہن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مہک سے کوئی بھی زبردستی نہیں کریں گے، اگر وہ اپنی خوشی سے راضی ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا، مگر اس کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد آپ اب اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ڈالیں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ میرے باپ نے کہا کہ تمہاری عمر شادی کی ہو گئی ہے اور میں ایک اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہے، وہ 20 سال کی ہے، پڑھائی شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ میرے باپ نے ہار مان لی اور کہا ٹھیک ہے، مگر میں 3-4 سال سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا، جیسے اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تمہاری شادی اس سے کر دی جائے گی، کیونکہ میں بہت جلد تمہارا سر پر سیرا سجانا چاہتا ہوں تاکہ میری فکر کچھ کام ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ یہ بات اتنی بڑی تھی کہ میں بیٹھ کر اس پر سوچ نہیں سکتا تھا۔ یہ سن کر میری یہ حالت تھی کہ مہک کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا جب وہ سنے گی۔ میرے دماغ میں مہک کا چہرہ گھومنے لگا اور ایک بہت ہی معصوم سی، بے غرض سی، شوخ اور شرارتی لڑکی تھی۔ میری اس کی تمام شرارتیں گونجنے لگیں، کیسے وہ مجھ سے اپنے بات منواتی، کیسے فرمائشیں کرتی تھی، کیسے میرے کمرے میں بڑے دھڑلے سے آ جایا کرتی تھی، لیکن میں نے جب تک اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، میرے لیے وہ صرف میری چچا ذات تھی، جس کے اندر ہم سب کی جان تھی، جس کی شرارتیں اور ہنسی ہمیں زندہ رکھتی تھی۔ حقیقت تھی کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، حالانکہ یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ان کی پرپوزل ریجیکٹ کر کے صرف اپنی تعلیم پر فوکس کیا تھا۔ نہ ہی میرا دل کسی پر اٹکا تھا، مگر بابا کی بات سننے کے بعد میرا دل عجیب سے دھڑکنے لگا تھا۔ پہلی بار جب میں نے مہک کو کسی اور نظر سے سوچا تو میرے جسم میں تھرتھلی سی مچ گئی۔ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو شاید وہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی جو ہر محاذ پر اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے مان سکتی تھی؟ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے رات یوں ہی کٹ گئی اور صبح ہوئی تو نیچے لانج میں کسی کے کھلکھلانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو مہک میری امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میری ماں بھی اس کی بلائیں لے رہی تھی جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ میں یہ منظر دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے محبوط ہو گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کے اوپر بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ ان سیاہ آنکھوں میں بے فکری تھی، وہ بالکل کانچ کی گڑیا جیسی تھی جو ذرا سی ٹھوکر لگنے پر ٹوٹ جاتی۔ کچھ پل کے لیے محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے کسی اور نظر سے دیکھا تھا، وہ نظر جس سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اور میری اندر عجیب سی بے چینی سی ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کہیں وہ میری آنکھوں سے میری چوری پکڑ نہ لے۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ ہلکی سی کانچ کی چوڑیوں سے کھٹکھٹا اور میرا دل یوں ہو گیا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں واش روم کے سامنے کھڑا ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یا اللہ، یہ میرے کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں؟ یہ کیسی بے چینی ہے جو ایک دم سے میرے اندر انگڑائیاں لے رہی ہے۔ میں کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، اس کا کمرے سے جانے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس نے واش روم کا دروازہ بجا دیا۔ باہر سے اس کی آواز آئی، شہروز جلدی باہر، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرا دل ایک دھڑکن چھوڑ چکا تھا، کہیں اس کے بابا نے حقیقت سے اس کو آشنا نہ کر دیا ہو جو مجھ پر کھلی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی خفت میں پڑ گیا۔ میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ جب دروازہ دوسری بار بجا تو مجھے مجبوراً باہر آنا پڑا۔ میں نے مصنوعی غصہ آنکھوں پر سجا لیا، کہا کہ ایک انسان کی اپنی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، تم بھی کہیں بھی گھس جاتی ہو، بولو کیا بات ہے؟ وہ میری طرف حیرت سے تکنے لگی اور کہا کہ زیادہ نخرے مت دکھائیں، آپ کی کون سی پرائیویسی ہے جس کے بارے میں واقف نہیں؟ وہ بڑے دھڑلے سے میرے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ میں تو
لیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا اور کوشش کی کہ اس کی آنکھوں میں کم سے کم دیکھوں، کہیں میرے اندر کے جذبات آنکھوں میں ابھر نہ آئیں۔ میں نے کہا، بولو اب کون سی فرمائش لے کر آئی ہو صبح صبح؟ اس نے کہا کہ میں اتنی بھی مطلبی نہیں ہوں جتنا مجھے سمجھتے ہو۔ میں نے شاہی ٹکڑے بنائے تھے، سوچا آپ کے لیے بھی لیتی آؤں کیونکہ آپ کو میٹھا بہت پسند ہے۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ صبح صبح ملکہ عالیہ کو کچن میں گھسنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اتنی سگڑ تو تم نہیں تھی۔ اس نے کہا، سوچ سمجھ کر بات کریں ورنہ میں پلیٹ اٹھا کر واپس لے جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ ایسی ہی تھی، یونیورسٹی میں جا کر بھی نہیں بدلی تھی۔ اس کی وہی بچگانہ سوچ اور شرارتیں تھیں، لیکن شاید میں اندر سے بدل رہا تھا کیونکہ اب جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی تو مجھے اپنی نظریں دوسری چیزوں پر کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ میری آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ میرا دل اب اس کے بارے میں بدل گیا تھا۔ میں اب ایک مرد کی طرح اس کو سوچنے لگا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میں کس موقع کی تلاش میں تھا کہ اس سے اپنے دل کی بات کروں اور اپنے گھر والوں کے فیصلے کے بارے میں بتاؤں، مگر اس سے پہلے اس نے میرے سامنے ایک ایسا دھماکہ کیا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ جیسے ہی میں ابھی بچی سمجھ رہا تھا وہ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں آفس سے واپس آیا تو وہ میرے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ رات کی اس وقت میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ میں نے کہا، مہک کیا بات ہے، تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں دل میں تو اس کی آمد کے بارے میں خوش ہوا تھا مگر چہرے پر پوری سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی اور چال میں وہی بے قراری تھی جس سے میں گزرتا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں امیدوں کے ساتھ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ مجھے لگا شاید اس پر انکشاف ہو گیا، مگر جو انکشاف اس نے میرے سامنے کیا وہ تو میرے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسی فرمائش کر دی کہ میں زندگی کی عجیب دوراہے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کسی نے نچوڑ ڈالا ہو اور میرے جذبات کا قتل عام کر ڈالا ہو۔ وہ دل جو محبت کی پتنگ اڑانے کا سوچ ہی رہا تھا، اس کی ڈور پہلے سے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ اس فرمائش پر میرا چہرہ غیرت مارے سرخ پڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ شہروز، میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، بہت چاہتا ہے مجھے، میرے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پلیز آپ بابا سے بات کریں نا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کندھے سے لگ گئی تھی اور میرا دل سینے کے اندر ساکت ہو گیا۔ محبت اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ وہ تو مجھ سے اپنی باقی ضدوں کی طرح یہ ضد بھی منوانے آئی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ محبت کوئی چیز نہیں ہوتی تو انسان کسی دوسرے کی جھولی میں آرام سے ڈال سکے، اور میری محبت کو کسی اور کے سپرد کرنے کی بات کر رہی تھی، وہ بھی اتنے آرام سے۔ میں ششدر کھڑا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، مہک، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم کہ لڑکا کون ہے، کیسا خاندان ہے۔ تم تو بچی ہو، تمہیں کیا پتہ ان چیزوں کا؟ میں نے باقاعدہ اسے جھڑک دیا۔ وہ حیران میری طرف دیکھنے لگی، بولی کہ میں کوئی بچی نہیں ہوں، 20 سال کی ہوں، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں، اس کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز کچھ کریں۔ آخر میں وہ رونے لگی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا تو معاملہ مرنے مرانے تک آن پہنچا اور میں بے خبری میں ہی مارا گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں ایک دم سے غصے میں بے قابو ہو گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنا سر دیوار سے پھوڑ ڈالوں یا اس کا گلا دبا دوں۔ وہ ششدر سی مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے امید نہ ہو مجھ سے ایسے رویے کی۔ وہ شاید اپنی جگہ درست تھی۔ میں اس کی ہر ضد پوری کرنے والا ایک دم سے اسے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ مگر کاش کہ وہ میرے دل کا حال جان سکتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ اس نے کتنی بڑی بات مجھ سے کتنے آرام سے کہہ دی۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ شادی تو میں ریحان سے ہی کروں گی، چاہے مجھے اپنے جنگ خود اکیلے ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور میں اپنی جگہ ساکت جامد کھڑا رہا۔ زندگی نے مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ میں جو اس سے ساری محبت کرنے کا سوچ رہا تھا، اس نے کیسے انکشاف کر کے ایک دم سے میرا وقار مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے کانٹوں پر کاٹی تھی۔ مجھے کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔
مہک بہت جذباتی تھی، وہ جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتی تھی، مجھے ہی اس کو کنٹرول کرنا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو الگ کر کے صرف مہک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ اگر زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اس کا ساتھ نہ دے پایا تو وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں اپنی خود غرضی کے پیچھے اس کی خوشیوں کا قاتل نہیں کر سکتا تھا۔ میں اگلے ہی روز یونیورسٹی اس لڑکے کا پتہ کر کے رات کو اس کے فلیٹ پر چلا گیا اور بیل بجا دی۔ میں خود پہلے اس سے ملنا چاہتا تھا کہ وہ مہک کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب 3 دفعہ ڈور بیل بجانے پر دروازہ کھلا تو ایک لڑکا لڑکھڑاتا ہوا وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سرخ ہو رہی تھی، وہ یوں لڑکھڑا رہا تھا جیسے بہت سارا نشہ پی کر میرے سامنے آیا ہو۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا مجھے ریحان سے ملنا ہے۔ اس نے کہا میں ہی ریحان ہوں، تم کون ہو اور اس وقت میرا دماغ کیوں کھانے آ گئے ہو؟ جاؤ، بعد میں آنا، میں ابھی مصروف ہوں۔ جب میں نے اس کے منہ سے اس کا نام سنا تو مجھے اس پر مزید غصہ آ گیا اور اسے گندے سے پیچھے دھکیل کر میں اس کے فلیٹ کے اندر چلا گیا۔ اندر ہر طرف گند مچا ہوا تھا اور وہ بھی بو پھیلی تھی جیسے لمبے عرصے تک اس فلیٹ کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ جا بجا اس کی بوتلیں فرش پر بکھری پڑی تھی۔ میں ناک پر ہاتھ رکھ کر اندر گھستا چلا گیا اور وہ مجھے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا بدتمیزی ہے، نکلو یہاں سے ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ میں نے کہا پولیس کو تم نہیں، میں بلاؤں گا۔ میں نے زور سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ شور کی آواز سن کر کمرے میں سے کوئی لڑکی برآمد ہوئی۔ میں نے جو ہی اس کی طرف دیکھا تو فوراً نگاہیں پھیر لیں کیونکہ وہ نیم برہنہ حالت میں کمرے سے نکلی تھی۔ مجھے اس پر مزید طیش آ گیا اور میں نے 2-4 اور گھوسے مارے اس کے منہ پر۔ اس کی گریبان سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہک کی زندگی میں آنے کی اور اس کو اپنی جھوٹی محبت کا جھانسہ دینے کی؟ اگر آج کے بعد اس کے آس پاس نظر آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہہ کر میں فلیٹ سے باہر آ گیا۔ میرا دماغ غصے سے لال ہو رہا تھا اور مجھے مہک بار بار غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس حد تک میچور کیسے ہو سکتی تھی کہ بغیر اسے جانے اس سے محبت کر بیٹھے جو نفرت کے بھی لائق نہ تھا۔ میں نے گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑا دی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر ڈالوں۔ میں اس لڑکے کے ملنے آیا تھا تاکہ اس کے بارے میں جان سکوں اور اگر وہ اچھا ہوا تو مہک کا رشتہ اس سے طے کر سکوں اور ایک بار پھر اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال سکوں اور اس کے آگے محاذ بن کر کھڑا ہو سکوں۔ مگر مہک اس حد تک بے وقوف بھی ہو سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آنن فانن گھر پہنچا اور سیدھا بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ بابا کو کتاب پڑھ دیکھ کر مجھے یوں ایک دم بولے، شہروز کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا بابا آپ نے سچ کہا تھا کہ مہک کی پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ شاید میں ہی غلط تھا جو اسے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ آپ فوراً چچا جان کے پاس جائیں اور میرے مہک کے ساتھ رشتہ طے کر کے آئیں۔ میں 1 ہفتے کے اندر اندر اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے باپ میری بات سن کر چونک گیا۔ انہوں نے شاید مجھ سے اسی طرح کی جلد بازی کی توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا شہروز ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہوا کیا ہے؟ پہلے تو تم اس کو 4 سال تک بتانا بھی نہیں چاہتے تھے، یہ اچانک اس پر انکشاف ہو گیا تو وہ کیا سمجھے گی؟ میں نے کہا بابا اس کی فکر آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس سے سنبھال لوں گا۔ آپ بس ابھی اور اسی وقت ماما کے ساتھ جائیں اور اس ہفتے کی ڈیٹ پکی کر کے آئیں۔ بابا شدید حالت کی سنگینی کو سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ ماما کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو کہا کہ اکمل بھی پریشان تھا کہ اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، ان کے ابھی ارمان ہوں گے۔ میں نے کہا کہ سارے ارمان پورے کیے جائیں گے، اسے 1 ہفتے میں بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر اٹل تھا اور اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ خاموش ہو گئے جیسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ میں ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ اگرچہ میں اس لڑکے سے نہ ملتا تو مہک اپنی زندگی خراب کر لیتی۔ کتنی بیوقوف لڑکی تھی، مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں اسے اس کی زندگی یوں برباد کرنے نہیں دوں گا۔ ساری رات میں بے چین رہا۔ صبح ہوئی تو میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب مہک کسی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بھی نہیں بجایا تھا اور سیدھا میرے چہرے پر سے لحاف ہٹا دیا۔ میں اس کی اس قدر بدتمیزی پر حیران زدہ سا اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا کہ میری راتوں کی نیند اڑا کر تم آرام سے سو بھی کیسے سکتے ہو؟ شہروز احمد خان، یہ صلہ دیا ہے تم نے مجھے، میں کتنے مان سے تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے ساری زندگی کا احسانوں کا بدلہ مجھ سے ایک ہی رات میں لے لیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کہہ رہی تھیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے
کچا چبا جائے۔ میں اس کے اس رد عمل کا منتظر تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اس کا حق تھا مجھ پر چیخنے کا۔ وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر تم نے بات سے پیچھے نہ ہٹے تو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور آج سے تم گھر میں مائیوں بیٹھو گی، یونیورسٹی بھی نہیں جاؤ گی، شادی کے بعد میں خود تمہیں چھوڑنے جایا کروں گا۔ وہ میری طرف سے ایسے دیکھنے لگی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، بے یقین نظروں سے، مگر میں نے اسے کوئی صفائی نہیں دی۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ اس نے کہا، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ آخر میں وہ ہمیشہ کی طرح دھمکی دے کر چلی گئی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، مگر میں اسے یوں اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ میرے کہنے پر اس کا یونیورسٹی جانا بند ہو گیا اور وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں اور شاپنگ میں نے خود کی تھی، اپنی پسند سے، کیونکہ میں اس کی پسند جانتا تھا۔ اس دوران وہ میرے سامنے نہ آئی، مجھے بس پتہ چلتا رہتا کہ وہ رات بھر روتی رہتی ہیں۔ میں نے سب کو سمجھا دیا کہ میں اسے سنبھال لوں گا، اور سب جیسے لوگ جانتے تھے کہ میں ہی اسے سنبھال سکتا ہوں۔ بالآخر شادی کی رات آن پہنچی اور وہ دشمن جہاں آج میرے کمرے میں اپنے سارے حقوق سے براجمان تھی، مگر جوں ہی میں کمرے میں داخل ہوا ہر طرف طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے مسحری کا ستیہ ناش کر دیا گیا تھا۔ اس کی قیمتی جویلری جا بجا فرش پر پڑی تھی۔ میں نے ہر چیز کو ترتیب سے رکھا تھا اور بالکنی میں اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس کا کاجل چہرے پر پھیل چکا تھا اور عجیب سے نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ یہ اس کی شدید ناراضگی کا اظہار تھا۔ میں مسکرا دیا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا، تم اس حلیے میں بالکل چڑھیل لگ رہی ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں رات بھر یوں ہی دیکھتا رہوں گا۔ کیا کروں، محبت چیز ہی ایسی ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ محبوب کا ہر عیب اس کی خوبی لگنے لگتا ہے، مگر تمہاری محبت اور میری محبت میں فرق پتہ ہے کیا ہے مہک، کہ تمہاری محبت کچی عمر کی تھی، کچے رنگوں جیسی، جو دیکھنے میں تو بھلے لگتے ہیں مگر جب وہ اترتے ہیں نا تو دیوار پہلے سے زیادہ بدنما ہو جاتی ہے، اور میری محبت اس غلاف کی جیسی ہے جو اپنے محبوب کو بچگانہ سی غلط خواہشوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے تاکہ زمانے کی نظروں میں وہ رسوا نہ ہو جائے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، شاید اس نے پہلی بار میرے منہ سے یہ انکشاف سنا تھا، اس لیے اس کا غصہ حیرت میں بدل گیا تھا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ مجھ پر مزید بھڑکس نکالنے سے پہلے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہ تو میں اسے پیچھے سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر بٹھا دیا، اپنا موبائل نکالا اور اس کی اسکرین اس کے طرف روشن کر دی۔ جو وہ موبائل اسکرین دیکھ رہی تھی، اس کے چہرہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور پھر خفت اور شرمندگی اس کے چہرے پر عیاں تھی، کیونکہ وہ اپنی محبت کے کچے رنگوں کو اتارتا دیکھ چکی تھی۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور نڈھال سی بیڈ پر گر گئی، جیسے اپنی ہی خواہش پر شرمسار ہو۔ میں نے اس رات ریحان کی بہکی حالت کی ویڈیو بنا لی تھی، اور ساتھ میں اس لڑکی کی بھی، کیونکہ مہک کو یہ ثبوت دکھانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ میری بات کا کبھی یقین نہ کرتی۔ میں نے کہا، مہک، میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، مگر تم نے میرے پاس آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ میں گھر کی عزت ہو اور غیرت کا یوں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگر تمہارا انتخاب درست ہوتا تو میں خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر اسے تھما دیتا، مگر وہ تو تمہاری محبت کے قابل بھی نہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تم سے تمہاری خوشیاں نہیں چھینوں گا، بلکہ تمہاری زندگی میں چاہت کے ایسے رنگ بھر دوں گا کہ تم میری سنگت میں کبھی بھی آ کر پچھتاؤ گی نہیں۔ میں نے اتنے مان اور پیار سے کہا کہ وہ میرے سینے سے لگی اور رونے لگی، کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا مان توڑا ہے۔ میں اس کے آنسو اپنے سینے میں جذب کرتا رہا، میں اسے رونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کی آنکھیں کبھی نہیں بہن گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایکسائٹنگ سٹوری کے ساتھ۔